بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے اپنے رب کا شکر کہ اس نے مجھے اور آپ کو تمام نمازی حضرات کے ساتھ مل کر کے باجماعت نماز ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور پھر نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پہلی بار قرآن مجید کی فکر کے لیے ہمیں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی، اور میری اور آپ کی زندگی کے لمحات میں جو قیمتی لمحہ ہے وہ قیمتی لمحہ یہی ہے جو ہم اللہ کے کلام کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ میرا اور آپ کے ساتھ کوئی تجارتی معاملہ نہیں ہے، لین دین کا معاملہ نہیں ہے، کاروباری معاملہ نہیں ہے، محض اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ تو جس رب کا کلام ہے اور اس کی مخلوق ہم ہیں، ہم اس کی کتاب کو جاننا چاہتے ہیں، تو اس کے سامنے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اللہ کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے، اور مسلمان اللہ کے کلام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، اور دنیا میں اس کلام کا کیا مقام ہے۔ اس کو انشاءاللہ اس ایک آیت کی روشنی میں ہم تلاش کریں گے۔ تو ضربت جو لفظ آتا ہے نا، ضربہ سے، یہ ضربت ہے۔ اچھا، اس کو میں سمجھاؤں گا آپ کو ادھر بیک بورڈ پہ۔ یہ بولے ضرب، کیونکہ کہتے ہیں نا ضرب لگانا، مارنا۔ ایک ضرب کو کہتے ہیں آپس میں مارنے کو، کتاب جو ایک ضرب کرتے ہیں ملٹیپلیکیشن، وہ بھی ہے، یہ بھی ضربہ۔ اگر میں اس کو ہی لکھوں گا نہیں، ضربہ اس کے معنی اس نے بیان کیا، اس نے مارا یا اس نے بیان کیا۔ اچھا، یضربو اگر ہم استعمال کرتے ہیں، یضربو اس کا معنی وہ بیان کرتا ہے یا بیان کرے گا۔ یہ وہی ہے کہ اضربو، تضربو، یضربو، نضربو۔ آپ کو یہاں معلوم ہوگا نا کہ وہ لفظ کیا بتایا تھا۔ اضربو کو میں پڑھاؤں گا تو کیا کروں گا، اضربو میں بیان کرتا ہوں، میں بیان کرتا ہوں یا بیان کروں گا۔ اور اگر تا لگا دوں گا تو کیا ہو جائے گا، تضربو، تم بیان کرتے ہو اور تم بیان کرو گے۔ اس طرح نون اگر لگاؤں گا تو کیا ہوگا، تضربو، ہم بیان کرتے ہیں اور بیان کریں گے۔ اور یہاں بھی کیا ہوگا، یضربو، یضربو اس کے معنی کیا ہوگا، وہ بیان کرتا ہے۔ تو اب ہم نے ایک الف لگا دیا کسی فعل کے ساتھ، الف، پھر تا لگا دیا، پھر نون لگا دیا، اور پھر یا لگا دیا، یہ لفظ بنائے اتنی۔ تو یہ جو ضربت ہے، اگر آپ کہیں گے کہ یہ ضربت کیسے آ گیا، یہ تو پیش ہے، تو یہ جب پیش آ جاتا ہے نا ضربہ، یہ ضربہ ہے، یہ بیان کیا گیا ہے، بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ تا کے ساتھ ہو جائے تو یہ ہوگا مؤنث، ضربہ بیان کی گئی ہے، یہ کیا گیا ہے بیان، اور یہ کیا ہے، بیان کی گئی۔ یہ تا جو ہے یہ کس کے لیے ہوگا، یعنی چسپاں کر دی گئی۔ علیہم، ان پر، اگر یہ ایک ہوگا تو کیا ہوگا، علیہ، جس طرح آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو علیہ ایک کے لیے، دو جب ہو جائیں گے علیہما، اور جب بہت سارے ہوں گے تو کیا ہوگا، علیہم۔ آپ کہتے ہیں نا یہ جو علیہم ہے، یہ جو پروناؤن ہے، یہ
یہ ہو ہوما ہوم ہے. اچھا ہیم عربی میں بھی اردو میں انگلش میں بھی ہم ہیم استعمال کرتے ہیں فار ہیم, لیکن وہاں صرف ایک کے لیے ہوتا ہے. اب ان کا جمع کیا ہے؟ آن دیم, ان پر. کیا اللہ نے جذبہ کر دیے؟ جذبہ ہے سلت. سلت کس کو کہتے ہیں؟ سلت خواری اردو میں ہم کہتے ہیں. یعنی انسان کے اندر جو صلاحیت قابلیت ہوتی ہے اس سے واپس لینا. یعنی بادشاہ جب دوسرے ملک پہ حملہ کرتا ہے تو وہ دوسروں کو ذلیل کر دیتا ہے, یعنی اسے زوال میں لاتا ہے, یعنی اس کو اوپر ترقی سے لے کر کے زوال کی طرف. تو یہ وہ زوال ہے. تو ان کے اوپر زوال یا ذلت طاری کر دی گئی ہے, جذبہ کر دی گئی ہے. آئی نما, جہاں کہیں بھی جائے, جہاں کہیں بھی سکو پائے جائیں. اب آپ کہیں گے پتہ نہیں کس کی طرف اشارہ ہے, ہم بعد میں آئیں گے, آپ بات کریں گے. یہاں تک جہاں کہیں بھی جائیں گے تو یہ ذلت ان کے اوپر کیا ہوگی؟ جذبہ کر دی گئی. اصل میں یہودیوں کی طرف اشارہ ہے. یہودی جہاں کہیں بھی جائیں گے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا, لیکن یہ سمجھنا ہے کہ صرف ان کے لیے, یہ ان تمام ملت کے لیے, لوگوں کے لیے جو اہل کتاب ہے. ہاں, اس سے پہلے ہے نا تم خیر امت ہے, کہ تم ایک بہترین امت ہو, اخرجت للناس, کہ تم لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. یأمرون بالمعروف, تم اچھے کاموں کا حکم دو گے. وینہون عن المنکر, اور لوگوں کو برے کاموں سے. اگر تم یہ تؤمنون باللہ, اور تم اللہ پر ایمان لاؤ گے, اگر یہ کام تم نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دے گا؟ تمہارے اوپر ذلت, رسوائی, جذبہ کر دے گا. ہاں الا, مگر بچ سکو گے بحبل اللہ, حبل کہتے ہیں رسی سے, ان اللہ کی, لیکن اللہ کی رسی پکڑنے کے نتیجے میں بچ سکتے ہو, اس ذلت سے نکل سکتے ہو. اللہ کی رسی کون سی پڑی ہے؟ اللہ کی رسی قرآن ہے. جب ہم سب قرآن کی طرف آ جائیں گے تو ہمارے اوپر ذلت پھر نہیں ہوگی, رسوائی نہیں ہوگی. رسوائی کیوں ہوئی؟ کہ ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا اور ہم تتر بتر ہو گئے. جب آدمی تتر بتر ہو جاتے ہیں تو ان کی قوت کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے. تو آج مسلمانوں کی جو قوت کمزور ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم پاکستان میں اگر غور کریں گے تو ہم ایک دوسرے پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے, ایک دوسرے کے اوپر یقین نہیں رکھتے, ہم ایک دوسرے ڈرے ہوئے ہیں, حالانکہ ایک کتاب کے ماننے والے. اب اس کتاب کو جیل سے باہر کرو گے تو پھر صحیح ہو جاؤ گے. اچھا اس کو بند کیا ہوا ہے اور اس کے قریب نہیں آتے ہو تو ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں. اللہ بتا دیں گے جہاں کہیں بھی تم پائے جاؤ گے تو تمہارے اوپر ذلت طاری کی جائے گی. ہاں اگر اللہ کی رسی کو پکڑو گے تو بچ جاؤ گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب آگے اللہ فرماتا ہے وَحَبْلٌ مِّنَ النَّاسِ, اور لوگوں کی رسی, اور لوگوں کی رسی سے. لوگوں کی رسی کیا ہوگی؟ لوگوں کے تعاون سے. اگر آپ لوگوں سے قریب نہیں جاؤ گے, لوگوں کے قریب نہیں جاؤ گے, اپنے خاندان سے بکھر جاؤ گے, بچھڑ جاؤ گے, تو پھر تمہارے اوپر ذلت آئے گی. آگے قرآن کہتا ہے وَبَاءُ, اور گھیر لیا ان کو غضب, غضب نے, غضب کس کو کہتے ہیں؟ غصے نے. من اللہ, اللہ کے غصے نے ان کو کیا کہتے ہیں؟ اچھا اللہ کا غصہ جو آپ کہتے ہیں, ابھی آپ نے نماز میں پڑھا تھا, دعا مانگی ہے غیر المغضوب ولا الضالین, اے اللہ اپنے غضب سے بچا اور گمراہی سے بچا. یہ دعا مانگی نا. تو غضب یہ غضب کیوں اللہ تعالیٰ کیوں ڈالتا ہے, غصہ کیوں ہوتا ہے اللہ؟ کہ
جب ہم اللہ کے قانون سے دور ہو جانا. دور ہو جاتے ہیں. اب آگے دیکھیں, اب یہی لفظ پھر دوبارہ اور دو بات اور چسپا کر دی گئی اور تاریخ کر دی گئی ہے. اچھا, یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یار وہ چسپا ہے, یہ تاری ہے, یہ اسٹرک لکھا ہوا ہے انگریزی میں. ہاں, ایک ہی لفظ وہ تاریخ کر دی گئی ہے علیہم ان پر کیا المسکنہ غربت. اچھا, اب ہم روٹ ورڈ کی طرف آتے ہیں. یہ مسکنہ جو ہے اردو میں الف لام علادہ ہے, مسکن علادہ ہے, اور آگے کیا ہے تاکہ اور پیش ہے. یہ مؤنث کے لیے, یہ الجدی کے لیے. اصل لفظ یہ ہے مسکن. مسکن کیا ہوتا ہے؟ رہائش کو کہتے ہیں. مسکن کہتے ہیں رہائش کو. اسی لفظ کو اگر آپ میم ہٹا دیں گے تو یہ ہوگا سکنہ. سکنہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ ساکن ہو گیا. ساکن مانے کیا ہوتا ہے؟ رک گیا, چلتے چلتے رک جانا. تو یہ ہم اس کو مسکین کہتے ہیں, اس کو اردو میں مسکین کہتے ہیں. یہ مساکین کی اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا, مسکین کب بنتا ہے؟ مسکین کب بنتا ہے؟ ایک فقیر ہوتا ہے. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ کچھ نہیں ہوتا اردو میں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, فقیر صحیح کرتے. دیکھیں نا, اردو والے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو فقیر کا لفظ نہیں آتا. یار فقیر کیا ہوتا ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ نہیں, فقرہ کہتے ہیں. فقرہ ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں. ریڑھ کی, تو ایک ہوتا ہے فقاریہ جانور اور ایک غیر فقاریہ جانور. سنا ہے آپ نے؟ ورٹیبریٹ, انورٹیبریٹ, جس کی ہڈی ہوتی ہے نا ان کو کہتے ہیں فقاریہ, اور جن کی ہڈی نہیں ہوتی ہے ریڑھ کی ہڈی ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر فقاریہ. تو فقاریہ وہ ہے جو آپ نے کیڑے مکوڑے دیکھے ہوں گے, انسیکٹ. سانپ میں تو ہے لیکن دوسرے نہیں, ان میں نہیں ہے. تو ان کی اگر آپ کریں گے نا, توڑیں گے نا, تو پھر بھی چلتے رہیں گے. لیکن جس کی ہڈی ٹوٹ جائے نا وہ رک جائے گا. تو جس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے وہ رک جائے اس کو فقیر کہتے ہیں. فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کی آپ کہتے ہیں یار اس کی تو کمر ٹوٹ گئی. ہاں, آپ کہتے ہیں بعض اوقات وہ کمر ٹوٹ گئی, کیوں کہتے ہیں؟ وہ فقیر ہو گیا. اس کی کمر ٹوٹی نہیں ہے, فقیر کی کمر ٹوٹی نہیں ہے, لیکن اس کیا ہوگا کہ وہ بے حال ہو گیا. اب وہ کر کچھ نہیں سکتا. اچھا, یہ سکنہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ سکنہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ طاقت ہے, طاقت ہے, چلتے 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 راستے میں گر گیا. اب جب گر گیا تو اب گرنے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اب اس کی کہیں ٹانگ ٹوٹ گئی یا کوئی اور عضو ٹوٹ گیا یا کچھ ہو گیا. اب وہ چل نہیں سکے گا. اگر وہ گرا ہے اب اس کو کیا ضرورت ہے؟ اب کہ اس کو آپ کی ضرورت ہوگی کہ آپ اس کو کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے اگر معاشرے میں کوئی کاروبار کرتا رہا, کرتا 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 کاروبار کے نتیجے میں کیا ہوا؟ کسی نے اس کے دکان کو آگ لگا. اب آگ لگانے کے نتیجے میں کیا, وہ تو ہے صحیح ہے لیکن اس کا کاروبار ختم ہو گیا. اب وہ کیا ہو گیا؟ رک گیا. وہ کیا ہو گیا؟ اب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کاروبار جانتا ہے, اب آپ کے سہارے کی ضرورت ہے. تو مسکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر طاقت صلاحیت موجود ہوتی ہے لیکن وقتی طور پر وہ صلاحیت اس کو پیچھے چھین لیا جائے اور وہ رک جائے. معاشرہ کیا کرے گا اس کے ساتھ؟ ہاں. تو اب مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس صلاحیت طاقت ہوتی ہے لیکن کسی وجہ سے وہ اپنے کاروبار سے, کام سے رک گیا. آپ نے اس کو کوآپریٹ کرنا ہے, آپ نے
زکوٰۃ اس کو دینی ہے، صدقہ اس کو دینا ہے، خیرات اس کو دینی ہے۔ جو آدمی اس طرح روکا ہوا ہے اور آپ نے جا کر اس کو سپورٹ کر دیا، وہ سال 2 سال کے بعد جب اس کے کاروبار چل پڑا تو وہ پیسے لا کر واپس کر دے گا۔ لیکن اس چورنگی عائشہ منزل کی چورنگی پر اگر آپ کسی ہیبیچول کو جو مانگنے والا ہے اس کو اگر آپ 2 کروڑ بھی دے دیں گے تو وہ یہاں سے چل کر کے کہاں جائے گا؟ 4 کروڑ پہ چلا جائے گا، لیکن وہ کام نہیں چھوڑے گا۔ مسکین کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے کام کو کیا کرے گا؟ چلائے گا، وہ کسی سے مانگے گا۔ یہ ہے اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر جو قرآن سے دور ہو جاتے ہیں اس پر مسکنت ہم طاری کر دیں گے۔ ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، سب کچھ ہوتی ہے، لیکن وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں ہوا ہے؟ ذالک، یہ اس لیے ہوا، یہ اس لیے بِأَنَّهُ، یہ اس لیے ان کے ساتھ ہوا کانو یکفرون، یہ کیا کرتے تھے؟ انگریزی میں ترجمہ لکھا ہوا ہے they used to disbelieve، اس کا کام یہی تھا قرآن سے انکار کرنا۔ یہ کیا کرتا تھا؟ یہ انکار کیا کرتے تھے۔ آپ نے لوگوں کو قرآن پہ جمع کرنا ہے، آپ کو ہمیشہ کہیں گے یار تھوڑا ٹائم نہیں ہے، میں نہیں بیٹھتا ہوں، میں نہیں کروں گا، تو یہ گویا قرآن سے کیا ہے؟ انکار ہے۔ اور یہ معمول ہمارا ہے، ہمارے پاس باقی سب کاموں کے لیے ٹائم ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے تو جب ہم اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمارے اوپر یہ ذلت رسوائی نہ کرے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ کس چیز سے انکار کرتے تھے؟ اللہ کے کتاب سے، آیات اللہ، اللہ کی آیات کس میں؟ قرآن میں، اللہ کی آیات سے۔ اچھا میں نے آپ کو آیات کا 2 بتایا، 2 آیات بتائیں، ایک آیات تکوینی ہے اور ایک آیات تشریعی ہے۔ تکوینی کون سا ہے؟ اب آپ کو بار بار میں نہیں سمجھاؤں گا، بتا رہا ہوں، آپ یاد رکھیے نا۔ تکوین کہتے ہیں کائنات کو، کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی بھی نشانیاں نظر آ رہی ہیں یہ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ سورج کس کا ہے؟ اللہ کا۔ یہ تکوینی ہے۔ ایک یہ تشریع جو قرآن کی آیات ہے، وہ شریعت کی۔ اب لوگ کس سے انکار کرتے ہیں؟ اس قرآن سے انکار کرتے ہیں۔ وہ چاند سے، سورج سے، آسمان سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے۔ سمندر سے کون انکار کرے گا؟ وہ کہیں میرے باپ نے تو نہیں بنائے، بنایا کس نے؟ وہ کہیں درخت کس نے بنائے؟ کافروں سے پوچھو، مسلمانوں سے، کسی سے بھی، اس سے انکار نہیں کرے گا، اس سے انکار کرے گا۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یکفرون بآیات اللہ، یہ اللہ کی آیات کو چھپاتے تھے، اس سے انکار کیا کرتے تھے۔ اور دوسرے اگر کوئی قرآن پڑھائے، سمجھائے، بتائے، پیغمبر آ جائے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، وہ انبیاء کو قتل کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْتُلُونَ، اور قتل کرتے ہیں کس کو؟ انبیاء کو۔ انبیاء کس کو کہتے ہیں؟ پیغمبروں کو۔ فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر۔ انبیاء کی کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نبا ہے، نبا، نیوز، نبا کہتے ہیں۔ یہ ایک سورت کا نام بھی ہے، سورت النبا، عما یتساءلون، ہے نا؟ اچھا یہ اس کو اگر ہم اس طرح لگا دیں الانباء، دا نیوز، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نیوز، خبریں، عربی میں کہتے ہیں لمحہ، دا نیوز، خبریں۔ یہ جو خبریں لانے والا یہ کون ہے؟ پیغمبر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی پیغمبر نہیں، ابھی پیغمبر تو نہیں آئیں گے نا، اب یہ خبر کون پہنچائے گا؟ آپ پہنچائیں گے۔ اگر آپ یہ خبر لوگوں تک پہنچائیں گے اور آپ کو سامنے سے کیا کریں گے؟ مارنا لگ جائے تو یہ کسی خبریں میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ تو وہ پہلے کیا کرتے تھے؟ انبیاء کو قتل کرتے تھے بغیر حق، ناحق طریقے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یہاں سے دعا کے بعد آپ تو نہیں کرتے کام نہیں، دعا لگا دی نا، یا رک جاؤ، غور کرو کہ کہیں یہ کام تو آپ نہیں کر رہے ہیں۔
اگر آپ کر رہے ہیں تو ایسا رک جائے. ذالکا یہ دماغ اس وجہ سے اسو کی کیا اسو نافرمانی کرتے تھے, نافرمان تھے, نافرمانی کرتے تھے. اور کانو جب آ جائے, کانو یہاں پہ آ گئے, یہاں پہ آ گئے. جب کانو یا تدون تک یہ ہوگا تو یوز ٹو کے لیے ہوگا, کیا کرتے تھے, کیا کرتے تھے, اور کیا کرتے تھے, یا تدون حد سے تجاوز کرنا. حد سے تجاوز کو بھی کہتے ہیں, اور اس کا روٹ ورڈ جو ہے یا ارادہ کریں, تا ارادہ کریں, واؤ ارادہ کریں, یہ عدو کو کہتے ہیں. عدو کے معنی دشمنی, یہ ہر وقت دشمنی لیے ہوئے پھر رہے تھے. یہ آیت ہے ایک, اس کے اندر ہمیں عیسائیوں کو, یہودیوں کو تلاش نہیں کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے. تو قرآن ہم سے کیا کہے؟ ہم چونکہ کہتے ہیں یہ تو آیات کس کے لیے آئی ہے, یہودیوں کے لیے, اور ہمارے لیے تو نہیں ہے, آپ کے لیے ہے, یہ میرے لیے ہے. یہ آج اللہ فرماتے ہیں کہ میں ذلت طاری کر دیتا ہوں ایسے لوگوں پر جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ گے, جو کیا کنتم خیر امت اخرجت میں نہیں آتے, یعنی تم بہترین امت ہو لیکن تم آپس میں جڑتے نہیں ہو. تم لوگ جب تم اب قرآن کے لیے جڑو گے نہیں تو تتر بتر ہو گے, تو تمہارے اوپر کیا ہو جائے گی, ذلت طاری ہو جائے گی جہاں کہیں بھی تم جاؤ. ہاں, ذلت سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے, اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس, لوگوں سے جڑے رہو گے اور اللہ کی رسی کو قرآن سے مضبوط ہے تو بچ جاؤ گے, نہیں تو ذلت طاری رہے گی. وباغوا بغضب من اللہ, اور اللہ کے غصے میں ہمیشہ گھیرے میں رہو گے. اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا کرتا ہے, مسکنت, غربت, ہاں, پسماندگی کیا کرتا ہے, طاری کر دیتا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ, اس لیے کہ یہ میرے قرآن کی آیات سے کیا کر رہے ہیں, انکار کیا کرتے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, وہ یہ انبیاء کو کیا کرتے ہیں, جو ان کو سمجھانے آتے تھے بغیر پیسوں کے, بغیر اس کے, نہ اجر مانگتے تھے, نہ پیسہ نہ پلاٹ مانگتے تھے, اور نہ آپ کے پیسوں پر کوئی اس طرح غلط کام کرتے تھے. صرف اللہ کا پیغام لا کر کے اور تمہیں بتاتے تھے, تم اس کو کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسکن طاری کر دیتا ہے. ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون, یہ کام اس لیے کہ یہ نافرمانی میں حد سے بڑے ہوئے. تو یہ بہت بڑی نافرمانی ہے جو آج مسلمانوں میں ہے. آپ یہودیوں کو, عیسائیوں کو اپنی جگہ چھوڑ دیں. اس وقت وہ ہمارے محتاج ہیں کیونکہ قرآن ہمارے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. اب ہم نے قرآن ان کو بتانا ہے. آپ کا سفیر, آپ کا مولوی, آپ کا امام, آپ کے جتنے ہیں وہ ان کو کیا کریں گے, قرآن سکھائیں گے یا نہیں سکھائیں گے؟ ہاں جی, آپ پیغمبر تو نہیں جائیں گے نا, اب آپ جائیں گے, میں جاؤں گا. اب ہمیں خود قرآن نہیں آتا ہے تو ہم ان کو کیا سکھائیں گے؟ بتائیں. ایک اگر کافر مسلمان بننا چاہے, اگر آپ سے کہیں کہ مجھے کوئی کتاب دیں تو آپ کون سی کتاب دیں گے؟ قرآن دیں گے نا. تو آپ کہیں گے نہیں یار پلیز ٹیل می اباؤٹ دا ہولی قرآن. اگر آپ سے قرآن مجھے سمجھا دو تو آپ کہیں گے مجھے تو خود بھی نہیں آتا. آپ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ میں یہی کہوں گا نا. تو جب ہم خود نہیں جانتے ہیں تو ہم ان کو کیا سکھائیں گے؟ پھر کیا ہوگا, آپ نے اپنی کتاب بنائی, انہوں نے اپنی کتاب بنائی, انہوں نے اپنی کتاب بنائی, میں نے اپنی کتاب بنائی, اور امت کیا ہو گئی, بہتر بہتر ہو گئی. اس وقت صورتحال کیا ہے مسلمان, یہ یعنی جب ہم قرآن کی طرف آ جائیں گے تو ہمارے اندر طاقت آئے گی. اب ہم قرآن کے گرد بیٹھے ہیں, اب ہماری فکر سوچ ایک ہو گئی کہ ہمیں کہاں سے رہنمائی حاصل کرنی ہے, قرآن سے حاصل کرنی ہے. جب ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے تو ہمارے اندر طاقت آئے گی, قوت آئے گی, ہمارا ایمان بڑھے گا, ہمارے اندر شعور بیدار ہو جائے گا. اس وقت ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اب کشمیر میں کون ہے, یہ جو ابھی کیا نام ہے بلوچستان میں لڑائی ہو رہی ہے,
وہ کیا غیر مسلموں کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ہاں؟ ہم تو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. پرسوں کراچی یونیورسٹی میں لڑکوں کی لڑائی ہوئی ہے تو دونوں مسلمان ہیں. ایک گروپ نے کہا کہ ہم پاکستان کو نہیں مانتے. یہی ہے نا. وہ کیا فارسی سندھی میں نہ کھپے پاکستان. ہاں نا. انہیں یہ نہ لڑکوں نے ان کو یار یہ کس طرح کہتے ہو یار. وہ آپس میں لڑ پڑے. کوئی لڑائی جہاں کہیں نہیں ہوئی. وہ جو دوسرے تھے وہ مسلمان تھے, دونوں مسلمان تھے, لیکن لڑ رہے ہیں آپس میں. اگر ہم قرآن کے اوپر آ جاتے تو لڑائی ختم. کہ مسلمانوں نے یہ ملک تو اس قرآن کے لیے بنایا تھا. نہ تمہارا قانون چلے گا, نہ کسی پنجابی کا قانون چلے گا, نہ پٹھان کا چلے گا, نہ سندھی کا چلے گا. کس کا چلے گا؟ جب اللہ کا کلام آ جائے گا تو ہم سب ایک ہو جائیں گے. اب ہم نے اپنے اپنے قانون بنائے ہوئے. ہاں, یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو اللہ کی زمین پر کس کا قانون ہونا چاہیے؟ تو اللہ کا قانون تو ہم نے بند کیا ہوا ہے. جیل میں بند ہے, اس کو باہر کرتے نہیں ہو, اس کو سمجھنا نہیں چاہتے, اس کے اوپر بات ہی نہیں ہو رہی ہے, ڈسکشن نہیں ہے. اس کے لیے نہ میں تیار ہوں, نہ آپ تیار ہیں, نہ امام صاحب تیار ہیں. جب تیار نہیں ہوں گے تو قرآن کس طرح ہمارے ذہن میں آئے گا؟ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں کیا ہے؟ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگی؟ پھر ایک اور چیز, تین قسم کی بتا دیا کہ غضب اللہ کا غصہ رہے گا, تم ہمیشہ مسکین رہو گے, تم لوگوں سے مانگتے رہو گے, اور آپ کی حکومت, آپ اپنے لیے جہاز خرید تو رہے ہو. ایک آدمی جو وزیر اعلیٰ جہاز خرید رہا ہے اپنے لیے, اور پورا ملک IMF کے قرضے میں ہے یا نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ آپ اس کے مسکین ہو گئے یا نہیں ہو؟ ہمارے اوپر غضب ہے اللہ کا یا نہیں ہے؟ ذلت ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے ملک غیروں کے سہارے پہ چل رہا ہے, اپنے سہارے پہ نہیں چل رہا ہے. تو ہم اس سے نکلنے کے لیے کیا کریں گے؟ اپنی طاقت کو بڑھائیں گے. اور طاقت تب بڑھے گی جب میں اور آپ قرآن کے طالب علم بنیں گے. آج کا یہ پروگرام ہم اس لیے کر رہے تھے کہ ہم قرآن والے, قرآن سے ہمارا تعلق بڑھ جائے, قرآن کو سمجھنے والے بنے. میں ایک آیت یعنی 15-20 منٹ میں قرآن نہیں سمجھا سکتا, بہت مشکل کام ہے. لیکن میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کو پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہاں جی, اگر میرا لیٹر آپ کے پاس آ جائے انگلش میں تو آپ اس کو سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے؟ تو یہ کس کا لیٹر ہے؟ اس کو کیوں نہیں سمجھنا چاہتا؟ ایمان کتنا کمزور ہو گیا تھا, اس ایمان کو بڑھانا ہے. تو انشاءاللہ آئندہ کی کلاس میں اس کی تفصیل ہوگی کہ دنیا میں کون لوگ ہیں جو اس کے اوپر پورے اترتے ہیں, یعنی قرآن کے اوپر, وہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ. آپ نے آنا ضرور ہے, آنا ہے نا.